السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو یہ آخری عشرہ رمضان کا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو اس آخری عشرہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے بخشے، اور جو اس میں کمیاں رہ جائیں ان کو نظر انداز فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں لیلۃ القدر کی تلاش اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے الہ العالمین اس اہم موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہمیں پیش کرنے کی آپ تمام حضرات و خواتین جو دنیا کے گوشے گوشے سے آن لائن ہیں، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں اور دوستو، لیلۃ القدر یا شب قدر اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور شب قدر آپ جانتے ہیں خاص طور سے یہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے۔ ویسے ہی رمضان مبارک کا پورے 11 مہینوں پر فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی افضلیت کو بتلا دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کی افضلیت، اس کا مقام اور مرتبہ اس لیے بڑھ جاتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ قرآن یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ نبی افضل الانبیاء بن جاتا ہے۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ افضل الانبیاء بن گیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس رات میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے اس رات کو ساری راتوں پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا کرشمہ ہے، یہ قرآن کی مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاں پر یہ اپنا سایہ ڈالتا ہے اس کو مرتبہ اور اس کو مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو اسی ماہ مبارک میں اسی رات میں نازل فرمایا ہے جس کو ہم اور آپ شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس رات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تلاشنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اس رات کو تلاشیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اس رات کو یا اس عشرہ ہی کو لے لیجئے جو آخری عشرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب یہ عشرہ داخل ہوتا یعنی آخری عشرہ 3 عشرہ میں سے، شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، وأحیا لیلہ، کمر کس لیتے تھے یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں یعنی آخری عشرہ جب آتا تھا تو اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. تو یہ آخری عشرہ ہوتا تھا. شد معذر ہو، آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، بالکل تیار کر لیتے تھے اپنے آپ کو. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے 2 عشرہ میں آرام کرتے تھے، اس میں بھی عبادتیں آپ کرتے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے. شد معذرہ وأحیا لیلہ، پوری رات شب بیداری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، تلاوت قرآن میں لگے رہتے تھے. اور یہی نہیں کہ صرف اپنا عبادت کریں اور پورے گھر والے سوئے رہیں، ایسا بھی نہیں. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. یہ کون سا عشرہ ہوتا تھا؟ یہ آخری عشرہ ہوتا تھا. اسی عشرے میں وہ رات بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب بیداری کی لیلۃ القدر میں، من قام لیلۃ القدر، قیام اللیل کیا شب قدر میں، اس نے اپنے آپ کو بیدار رکھا، قیام اللیل کیا، نفلی نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیا، ذکر و اذکار کیا، تسبیح وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر اس کو کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، علماء نے مختلف چیزیں اس میں بیان کی ہیں کہ اس رات کی شان، شب قدر، اس رات کی شان بہت زیادہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. اور اس کا مقام و مرتبہ اس لیے بڑھ جاتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات، عزت والی رات کہا جاتا ہے. یا اسی طرح سے اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات، ان کی عمریں، روزیاں اور تمام امور کا فیصلہ فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور اسی رات میں پیش کر دیا جاتا ہے فیصلہ، اسی رات میں روزیوں کا، عمر کا پورا فیصلہ اسی رات میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور اسی فیصلے پر روزیاں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یا اسی طرح سے اس رات میں کیا گیا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کیا گیا عمل اور راتوں کے مقابل، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے دوسرے مہینے ہوں، اور راتوں کے مہینے میں اس کو زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھی یہ حدیث، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے طلب ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ لیلۃ القدر. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے کون سی رات؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخری عشرہ 10 راتیں ہوتی ہیں، تو آخری عشرہ میں ہے کون سی رات جس کو ہمیں اس کو پانا ہے، ہمیں اس میں زیادہ اہتمام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ وہ رات ہے کون سی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے یہ رات یعنی لیلۃ القدر
مجھے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات جو ہے خواب میں دکھلائی گئی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. مجھے لیلۃ القدر یعنی یہ رات خواب میں دکھلائی گئی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی. آپ اندازہ لگائیں، مختلف حدیثیں آتی ہیں اس کے بارے میں کہ کیسے بھلا دی گئی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ رات پھر بھلا دی گئی. شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم اور آپ نہیں جانتے، اپنی حکمت کو وہ خود ہی جانتا ہے. شاید اس کو بھلائے جانے کی حکمت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے بندے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس رات کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اگر یہ ہو جاتا کہ فلاں رات میں، 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 27ویں رات میں کوئی ایک رات ہے تو ظاہر سی بات ہے اور رات ہم سوئے ہوتے، خالی ہم ایک رات زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرتے اور اس کے بعد ہم اس کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی رہی ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس رات کو پانے کے چکر میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم یہ حدیث فرمائی. اب آئیے ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھلا دیا گیا، پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، تو آگے ہمیں رہنمائی کیا کی گئی ہے، ہمیں کیا بتلایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ یہ رات مجھے بھلا دی گئی، اور دوسری روایت اور ہمیں کچھ بتلا رہی ہے، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اب اگر اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ نہیں شب قدر یا لیلۃ القدر فلاں رات ہے، تو اس سے ہمیں کیا اندازہ لگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھلا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر. تحرو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تلاش کرنا. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے تحرو تلاش کرو. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں رات ہے، ہم تلاش کیے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تلاش کرو. کہاں تلاش کرو وہ بھی بتلا رہے ہیں، اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تلاش کے ہم بیٹھے ہوئے 27ویں رات ہی شب قدر ہے، اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے. نہیں محترم حضرات و خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں وضاحت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بتلا دیا. دیکھیے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جیسا کہ پہلے میں نے صحیحین کی روایت بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی. اس میں یہ حکمت کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیں لاک ڈاؤن کو لگے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ رمضان سے پہلے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. ہم آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں اب جب ان کو نماز پڑھنا پڑا اور ان کو سورۃ الفاتحہ اچھے سے نہ یاد رہا ہوگا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ اچھے سے نہیں یاد ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہمیں کوئی سورت یاد نہیں ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ تو شعبان کی بات تھی جب رمضان سے پہلے لاک ڈاؤن تھا، اور آگے ہمیں سوچنے پر اس لاک ڈاؤن نے کیا مجبور کیا؟ جب رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ تراویح کے لیے مجبور ہوئے نا کہ کاش ہمارے گھر میں ایک بیٹا کوئی پڑھا ہوتا، قرآن کو اچھے سے پڑھا ہوتا تو ہم آرام سے تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے. مائیں یہ سوچنے پر مجبور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ باپ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہمارے بیٹوں میں ایسی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے
کہ ہمارے بچے گھر میں قرآن پڑھ سکیں، وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اس لاک ڈاؤن نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کو آپ مانیں، اس کو آپ مانیں۔ وہ لوگ، ان کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جن کو نماز روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو لوگ، اور یہ بھی میں بتلا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لاک ڈاؤن نے چاہے خوف سے ہی صحیح یا مجبوراً ہی صحیح ان کو روزہ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس فون آ رہے ہیں، کتنی ایسی فیملیاں ہیں جو اپنے گھروں میں تراویح کا انتظام کر رہی ہیں۔ یہ حکمت ہے، ہم ہر چیز کو نہیں جان سکتے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو بتلایا گیا، خواب میں دکھایا گیا اور پھر بھلا دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو سمجھتا ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرنا ہے؟ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ یعنی 3 عشرہ، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، یہ 3 عشرہ ہوتا ہے۔ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہوگی۔ وہ تاک راتیں کون سی ہیں؟ تاک رات مثال کے طور پر 21، 23، 25، 27، 29، یہ تاک راتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا فرمایا کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، ہمیں اور آپ کو اس میں تلاشنا ہے۔ اور صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو۔ محترم حضرات و خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو عبادت کے لیے ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کمر بستہ ہو جاتے۔ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو کر پوری رات شب بیداری بھی کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے دیکھنے میں، اگر گھر کا ایک بوڑھا بوڑھی اگر وہ چند رکعت سنت نفل پڑھ لیے، پورا گھر خراٹے مار کر کے سو رہا ہے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں، ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے شب بیداری کرتے تھے، کس طرح سے اس رات کو تلاشتے تھے، کس طرح سے اس رات میں عبادت کیا اپنا تنہا یا آپ کے بچے بھی، آپ کی فیملی بھی، کیا طریقہ کار ہوتا تھا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کو ہمیں اور آپ کو تلاشنے کی صرف ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ فاطمہ، علی دروازہ اس طرح کھٹکھٹاتے تھے عبادت کے لیے، کیا تم دونوں اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے؟ اٹھو نماز پڑھو۔ یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا۔ ہم آج اپنے بچوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، اپنے بچوں کو کہہ نہیں سکتے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ تلاوت کریں۔ آخر کمی کہاں ہے؟ کمی ہماری طرف سے ہے، کمی گارجین کی طرف سے ہے، کمی ماں اور باپ کی طرف سے ہے، کمی گھر والوں کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کس رات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس رات کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس قرآن مقدس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو وہ پہاڑ اس کے خوف سے لرزتا ہوا نظر آتا۔
انسان ہے اتنا کچا اس کا دل ہے، لیکن اس کا دل پتھر سے زیادہ کہیں سخت ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت۔ اگر آپ کا ایک سجدہ کام آ گیا، ایک سجدہ کام آ گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 83 سال 4 ماہ تک آپ نے اللہ تعالی کے خوف میں عبادت کیا ہے۔ اگر آپ کے آنسو کا ایک قطرہ کام آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ 83 سال 4 مہینہ تک اللہ تعالیٰ کے خوف میں آپ نے عبادت کیا ہے۔ اگر آپ کا قیام کرنا کام آ گیا ایک دن کا تو سمجھ لیجئے 83 سال 4 ماہ تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک رات ہم اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے آنسوؤں کو گرا کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر کے تو دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں، کون سی رات؟ شب قدر، لیلۃ القدر، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ کیا مجھے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پالو تو یہ کہو، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ترجمہ پر غور کیجئے گا، اللہم انک عفو۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرور کائنات افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں پوچھنے پر کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ دعا بتلا رہے ہیں، اے عائشہ کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو۔ پہلے کیا فرمایا؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعفو عنی، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ کس چیز سے معافی ہو رہی ہے؟ کس چیز سے معافی مانگی جا رہی ہے؟ کیا طریقہ بتلایا جا رہا ہے؟ کیا اس حدیث میں یہ ہے، کیا اس دعا میں نبی کائنات نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتلایا کہ عائشہ جب تم دعا کرنا تو یہ کہہ دینا، اے اللہ میں اتنے سال کی ہوئی ہوں، 10 سال کی دعا معاف کر، 10 سال کے گناہوں کو معاف کر دے، باقی اگلے رمضان میں معاف کروا لوں گی؟ کیا یہ کہا اے اللہ میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، کچھ تو معاف کر دے، باقی آگے اگلے رمضان میں معاف کر لوں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ کیا چیز کہا؟ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا میری غلطیوں کو تم معاف فرما دے، میرے سارے گناہوں کو تم معاف فرما دے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھا رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ایک بات آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کی، بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ ہے، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا یا نہیں ملی؟ اس کے بارے میں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کچھ نشانیاں اس طرح کی حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ بعض نشانیاں، ایک نشانی اس میں سے یہ بتلائی گئی ہے کہ اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، اس رات میں روشنی جو ہوتی ہے انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن اس انوکھی سی روشنی کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے شہروں میں بیٹھے ہوئے۔ اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں چونکہ شہروں میں رات زیادہ روشن ہوتی ہے بنسبت دن کے،
تو یہاں یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کا اندازہ صحرا میں لگایا جا سکتا ہے، دیہاتوں میں لگایا جا سکتا ہے، جہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے، جہاں پورا اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پر اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس رات میں روشنی جو ہوتی ہے اس کی ایک انوکھی سی الگ تھلگ ایک روشنی ہوتی ہے. ایک نشانی اس کی یہ بتلائی گئی ہے کہ اس رات میں اس طرح سے منظر ہوا کرتا. اسی طرح سے اس رات کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، دوسری راتوں میں وہ سکون آپ کے دل کو حاصل نہیں ہوتا ہے. ایک نشانی یہ بھی بتلائے، یعنی اطمینان، سکون، کچھ بھی ہو آپ کے دل کو بہت سکون حاصل ہو جائے گا، بالکل اطمینان، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یا اسی طرح سے ایک نشانی اس کی یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ اس رات میں آندھی، طوفان، زلزلہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ رات بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سرد ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے. یہ بعض نشانیاں اس طرح سے بتلائی گئی ہیں. یا اسی طرح سے بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں خواب میں بھی دکھایا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے، جس طرح سے صحابہ کے بارے میں ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ثابت ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بعض نشانیاں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شب قدر کے متعلق بیان کی ہیں کہ یہ بعض نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ شب قدر ہے. چونکہ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے، کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم شب قدر کو تلاشنے کی کوشش کریں، پانے کی کوشش کریں، خود بھی ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں. سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا احیا لیلہ، رات کو بیدار رہتے تھے. تو ہمارے یہاں رات کو بیدار رہنا تو رہتا ہے، لیکن بیدار رہ کر کے عبادت سے ہم دور رہتے ہیں. بیدار رہنے میں یہ کمال نہیں ہے، رات کا جاگ لینا یہ کمال نہیں ہے، جاگ کر کے عبادت کر لینا یہ کمال کی بات ہے. لہذا ہمیں رات میں جاگنا چاہیے اور اپنا وقت ہمیں کس میں لگانا چاہیے؟ نفلی نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، تسبیح میں اور اذکار میں. ان ساری چیزوں میں ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ہمیں شرط یہ ہے کہ ہم لینے والے بنیں اور لینے کا طریقہ ہم سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو شب قدر کا پانے والا بنائے. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے اس رمضان کو وہ رمضان بنا دے کہ ہمارے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور مستقبل میں الہ العالمین ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.